السلام علیکم. عبدالقیوم خان کنڈی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. پچھلے 2 دن سے BBC کا اسحاق ڈار کا جو انٹرویو ہے وہ زیر بحث ہے. میں نے اس انٹرویو کو سنا اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس انٹرویو میں کوئی ایسی نئی بات نہیں ہے جو ہمیں پہلے سے معلوم نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب اپنی جائیدادوں کے بارے میں صحیح معلومات نہیں دے پائے اور اس سے ظاہر ہے کہ عوام میں شکوک و شبہات مزید بڑھے. دوسرا یہ کہ جہاں تک مارشل لاؤں کا ذکر کی بات ہے تو اگر آپ کو یاد ہو تو جب 12 اکتوبر کو نواز شریف نے اپنے ٹویٹر پیج پر صرف مشرف کے مارشل لاء کی تصویر لگائی اور اس پر تنقید کی تو اسی وقت ہم نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ نواز شریف اگر فوجی مداخلت کے خلاف ہیں تو انہیں تمام مارشل لاؤں پر کی مخالفت کرنی چاہیے اور اس پر تنقید کرنی چاہیے. صرف مشرف کے مارشل لاء پر وہ کیوں تنقید کر رہے ہیں؟ دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار نے BBC کے انٹرویو میں اور اس سے پہلے نواز شریف بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ صرف 2 لوگوں کا قصور ہے کہ وہ فوج کو سیاست میں ملوث کرتے ہیں، ادارے کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ ایک بڑا عجیب سا بیان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک جنرل ادارے کی حمایت اور سپورٹ کے بغیر مارشل لاء لگا پائے، یعنی کہ کس طرح ایک شخص اپنے ادارے کو استعمال کرے اور مارشل لاء لگائے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. تو یہ ایک ایسا بیان ہے جس کی وجہ سے عوام میں یہ شکوک و شبہات ہیں کہ مسلم لیگ نون آج بھی خفیہ مذاکرات کے ذریعے فوج سے ڈیل کرنا چاہتی ہے اور لاڈلا بن کر دوبارہ حکومت میں آنا چاہتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ PDM کو وہ پذیرائی نہیں ملی عوام میں جو اسے ملنی چاہیے تھی اگر وہ عوامی تحریک ہوتی. تو اصل مسئلے پر آنا چاہیے نواز شریف کو، اصل موضوع پر بات کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ ایک ادارے کی حیثیت سے عدلیہ، فوج، FIA، پولیس سب کو اپنے اپنے کام کرنے چاہیے اور جو آئینی ذمہ داریاں ہیں وہ انہیں پوری کرنی چاہیے. لیکن مسئلہ صرف فوج کی سیاست میں مداخلت ہی نہیں ہے، پورے نظام میں ایسی خرابیاں ہیں جس کی وجہ سے وہ عوام کے مسائل کو حل نہیں کر پا رہا نظام، اور نہ عوام کے مفاد میں کام کر پا رہا ہے. یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا نظام صرف چند مخصوص طبقوں کے مفاد کے لیے قائم کیا گیا ہے. اور یہ صورتحال اب زیادہ نہیں چل سکتی، اس لیے کہ عوام میں ایک بے چینی ہے، عوام میں ایک پریشانی ہے. عوام سیاسی پارٹیوں پر اعتبار کرنے کو بھی تیار نہیں ہے، جو اور مزید پریشانی کی بات ہونی چاہیے ہم سب کے لیے، خاص طور پر وہ جو سیاست میں حصہ لیتے ہیں. جس طرح میں پچھلے 1.5-2 سال سے کہہ رہا ہوں، حل یہی ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں ایک قومی سیاسی مذاکرات کی میز پر جمع ہوں اور وہاں ایک نئے عمرانی معاہدے کی بنیاد رکھیں، اور پھر یہ عہد بھی کریں کہ اس عمرانی معاہدے پر عمل بھی ہو. صرف ایسا نہ ہو کہ یہ کاغذ کی حد تک رہے، بلکہ اس پر عمل بھی ہونا چاہیے. یعنی کہ ہم اسے بنائیں بھی اور اس پر عمل بھی کر کے دکھائیں، تب اس ملک کے حالات ٹھیک ہوں گے، سیاستدانوں پر عوام کا اعتماد بحال ہوگا اور ہم کسی منزل کی طرف قدم بڑھا پائیں گے. مجھے امید ہے آپ اس پیغام پر سوچیں گے، اس کی حمایت بھی کریں گے اور اپنے احباب سے بھی اسے شیئر کریں گے. شکریہ.